بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہ مومنین کے احترام کا مرکز اور مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ نمبر 14، اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف اس کے کانوں کے ذریعے دل پر اثر نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کے دل کو لالچ ہوتا ہے کہ جس کے سبب وہ اپنی ذمہ داریوں کے برخلاف کوئی قدم آئے۔ نمبر 15، ایسی وسعت نظر رکھتا ہے کہ جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، خود کو سب سے حقیر سمجھتا ہے۔ نمبر 16، سخی ہے لیکن نہ تو اس قدر کے اسراف کرے اور نہ ہرگز کسی کو دھوکہ و فریب نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی کی محنت کو پامال کرتا ہے۔ نمبر 17، بے سہارا لوگوں کی پناہ گاہ اور مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے، اور ہرگز اس راز کو فاش نہیں کرتا جو اس سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 18، جب کسی میں اچھائی نظر آتی ہے تو اسے بیان کرتا ہے، اور اگر برائی نظر آئے تو اسے چھپاتا ہے۔ نمبر 19، لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور اگر اس سے معذرت خواہی کی جائے تو قبول کر لیتا ہے۔ لوگوں کے متعلق دل میں نیک گمان رکھتا ہے جبکہ خود کو ملامت کرتا ہے۔ نمبر 20، اہل علم کے درمیان ہوتا ہے تو انہیں علم اور الہی معارف کی فضیلت یاد دلاتا ہے، اور جب کوئی جاہل اس کے پاس آتا ہے تو اسے علم و دانش سکھاتا ہے۔ نمبر 21، دوسروں کے عیوب کی ٹو میں نہیں لگا رہتا، اپنے کاموں میں خود کو ملامت کرتا ہے، کیونکہ اپنے عیوب سے آگاہ ہوتا ہے اور دوسروں کے عیوب سے آگاہی نہیں رکھتا۔ نمبر 22، اپنے نفس کی اصلاح میں مصروف رہتا ہے اور دوسروں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ نمبر 23، لوگوں کے درمیان پردیسی اور اجنبی کی مانند رہتا ہے، جبکہ خدا کے احکامات کی انجام دہی میں کوشاں رہتا ہے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ نمبر 24، غریب اور محروم افراد کے ساتھ معاشرت رکھتا ہے اور لوگوں کو نیک کاموں میں مدد دیتا ہے، جبکہ یتیموں کے ساتھ باپ کی مانند مہربان ہوتا ہے۔ نمبر 25، جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے اس پر خوب غور و فکر کرتا ہے اور تمام امور میں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ نمبر 26، چونکہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اسی لیے اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھتا ہے جس پر لوگ اسے دولت مند سمجھتے ہیں۔ نمبر 27، اس نے اپنے نفس کو اس طرح لگام دی ہوئی ہے کہ اس کی شہوت اسی دائرے میں رہتی ہے جہاں اس کی ذمہ داری محدود ہو جاتی ہے۔ نمبر 28، اس کی باتیں صحیح اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، جبکہ اس کا لباس میانہ روی اور اقتصادی حدود کا آئینہ ہوتا ہے۔ نمبر 29، کھوئی ہوئی چیزوں کی حسرت میں نہیں پڑتا اور ہرگز غیر شائستہ چیزوں کی جانب نگاہ امید نہیں رکھتا۔ نمبر 30، اس کے علم و دانش میں حلم اور بردباری جبکہ عقل میں صبر اور ہمت شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 31، اس کی نفسیات اور چہرے میں تھکن اور کمزوری کے آثار نہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ وہ ہمہ وقت خوش اور حشاش بشاش نظر آتا ہے۔ نمبر 32، اس کی آرزوئیں کم ہیں جبکہ اپنی موت کے انتظار میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا دل خشوع سے پر ہوتا ہے، زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اور اس کا وجود کانیں ہوتا ہے۔ نمبر 33، اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس پر بے انتہا غمگین اور افسردہ رہتا ہے۔ نمبر 34، پڑوسی اس کے ہاتھوں سکون میں رہتے ہیں جبکہ لوگوں سے اس لیے میل جول رکھتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائے اور کچھ علم سیکھ لے۔ نمبر 35، اکثر اوقات خاموشی اختیار کرتا ہے تاکہ لوگوں کے گزن سے محفوظ رہے، جبکہ خود کو زحمت میں ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ ہاتھوں امان میں
رہیں۔ نمبر 36، جب بھی اس پر ظلم ہوتا ہے صبر اختیار کرتا ہے تاکہ خدا اس کی مدد کرے اور ظالم سے اس کا حساب لے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں روشن چراغ کی مانند ہمارے شیعہ ہیں، ان کا شمار ہمارے چاہنے والوں میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار مومن انسان بلا وجہ افسردہ ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ اچانک پریشان اور غم زدہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بغیر کسی مصیبت اور پریشانی کے غم زدہ ہو جاتا ہوں اور اس کے اثرات میرے گھر والے اور احباب پر میرے چہرے میں مشاہدہ کر لیتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں ایسا ہی ہے اے جابر، خدا نے مومن کی طینیت کو بہشت سے بنایا ہے اور اپنی روح ان میں ڈالی ہے۔ اسی اصل کی بنا پر مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ جب بھی کسی علاقے میں کوئی مومن پریشان ہوگا، سارے مومنین پریشان ہوں گے کیونکہ ان کی روحیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی روح بیمار ہے یا نہیں؟ اس بات کی وضاحت کے لیے درج ذیل مثال پر توجہ فرمائیں۔ اگر انسان کو پند و نصیحت کی محفلوں میں نیند کے جھونکے آتے ہیں یا مقدس مقامات جیسے ائمہ کے حرم میں جلدی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلنے کو دل چاہتا ہے، جبکہ یہی شخص جب ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں لطیفے وغیرہ اور فضول اور بیکار گفتگو ہو رہی ہو یا مختلف قسم کی فلمیں دیکھی جا رہی ہوں تو وہاں گھنٹوں بیٹھنے کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں کرتا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی روح بیمار ہے، کیونکہ وہ باطل کاموں کی جانب مائل ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ عام حالات میں بھی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے جو چیزیں صحت کے موقع پر پسند ہوتی ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں۔ ہر چیز جس کا ذائقہ عام حالت میں بہت اچھا لگتا ہو، بیماری کے موقع نہ صرف مزہ نہیں دیتی بلکہ بری لگتی ہے۔ جب یہ کیفیات انسان کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے جسم کو بخار یا کوئی دوسرا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ چیزیں بری محسوس ہونا جسمانی بیماری کی علامت ہے۔ اسی طرح روح کی بیماری کی پہچان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود پہلے سفید ہوتا تھا؟ حجر اسود فرشتوں سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم فرشتے کا نام ہے جو خدا کی وحدانیت، پیغمبر اسلام کی خاتمیت اور حضرت علی علیہ السلام کے وسیع ہونے کا معتقد تھا۔ ملائکہ کے درمیان محمد و آل محمد سے محبت میں کوئی بھی اس کی مانند نہ تھا، اور خدا نے میثاق کے وقت جب بندوں سے اپنی وحدانیت، پیغمبروں کی رسالت اور ان کے اوصیاء کی وصایت کا اس ملک کی موجودگی میں اقرار لیا تو سب کے اعتراضات کو امانت کے طور پر اس ملک کے سپرد کر دیا اور اس ملک کو در سفید کی صورت میں تبدیل کر کے جناب آدم کو دے دیا۔ لہٰذا جناب آدم جہاں بھی جاتے اس در سفید کو اپنے کندھے پر لے جاتے، یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حکم ملا کہ اسے رکن یمانی میں نصب کر دیا جائے۔ یہ در طوفان آنے تک وہیں تھا۔ جب سب جگہ تباہی پھیل گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے اٹھا کر ابو قبیس کی پہاڑی میں دفن کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حجر اسود کو رکن یمانی میں نصب کیا گیا جیسا کہ آج اس کی زیارت رکن یمانی میں ہی کی جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।